بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بادشاہ اور 3 مددگار۔ ایک دفعہ ایک بادشاہ نے اپنے 3 اہم مددگاروں کو بلایا اور ان میں سے ہر ایک کو ایک ایک تھیلا دیا۔ پھر اس نے ان سے کہا کہ ادھر ادھر جائیں اور تھیلے پھلوں سے بھر لیں، اس وجہ سے اس کے مددگاروں کے اخلاص کا امتحان ہوگا۔ پہلے مددگار نے بادشاہ کے حکم کو سنجیدگی سے لیا اور سخت محنت کی تاکہ وہ بہترین پھل جمع کر سکے، اور اسے جو کچھ اچھا مل سکتا تھا اس سے اس نے اپنا تھیلا بھر لیا۔ دوسرے مددگار نے بادشاہ کے حکم کو سنجیدگی سے نہ لیا اور اپنے تھیلے کو اچھے اور سڑے ہوئے پھلوں سے بھر لیا۔ تیسرے مددگار نے دوسرے دونوں مددگاروں کے بالکل برعکس کیا۔ اس نے تھیلے کو صاف خشک پتوں اور مٹی سے بھر دیا۔ اس کا ارادہ صرف یہ تاثر دے کر بادشاہ کو بے وقوف بنانا تھا کہ اس نے تھیلے بھرنے کا کام کر لیا ہے، جبکہ اس کے تھیلے میں ایک بھی پھل نہیں تھا۔ تینوں مددگار اپنے تھیلے لے کر بادشاہ کے دربار میں واپس آئے، یہ دیکھے بغیر کہ انہوں نے کیا جمع کیا ہے، تھیلوں میں کیا بھرا ہے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ ہر مددگار کو 1 ماہ کے لیے علیحدہ علیحدہ جیل میں بھیج دیا جائے۔ قید میں جو کھانا وہ کھائیں گے وہ وہی ہوگا جو انہوں نے اپنے اپنے تھیلے میں جمع کیا ہے۔ اور یہ بادشاہ نے بالکل اچانک سے فیصلہ کیا، اور پھر ہوا یوں کہ پہلا مددگار خوش تھا کیونکہ اس کے پاس رہنے کے لیے اچھے معیار کا کھانا تھا، وہ بالکل بھی پریشان نہیں تھا۔ دوسرا مددگار کچھ پریشان تھا کیونکہ اس کا آدھا کھانا بوسیدہ پھلوں سے بھرا تھا اور اس کی قید کی پوری مدت کے لیے ناکافی تھا۔ تیسرا مددگار گھبرا گیا، بہت گھبرا گیا، کیونکہ اس کے پاس بالکل بھی کھانا نہیں تھا اور نہ ہی پھل اچھے تھے، کیونکہ اس نے بادشاہ کے حکم کی تعمیل میں سستی کی اور کھانے کے لیے کوئی بھی پھل تھیلے میں نہیں رکھا تھا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک ان مددگاروں کی طرح ہے۔ ہم سب کو ایک ایک کتاب دی گئی ہے جسے آخرت میں استعمال کرنے کے لیے ہمیں نیکیوں سے بھرنا چاہیے۔ ہم میں سے کچھ مخلص ہیں جو بہت ساری نیکیاں جمع کرتے ہیں، دوسرے باقی 2 مددگاروں کی طرح زندگی بسر کرتے ہیں جن میں اچھے اور برے کام مکس ہیں، جبکہ کچھ اپنے فرائض سے بالکل کوتاہی کرتے ہیں اور دن رات گناہ کر کے اپنی زندگی برباد کرتے ہیں۔ قیامت کے دن ہم اپنے کیے کے ذمہ دار ہوں گے۔ آئیے پہلے مددگار کی طرح بنے جس نے چیزوں کو سنجیدگی سے لیا، اور آخرت میں اس کو اپنے انجام کے بارے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے اس دنیا میں بر وقت اچھے کام کیے اور برائیوں سے دور رہا، اور اب اس کے لیے آخرت میں ہمیشہ کی خدا کی طرف سے عنایات ہوں گی جو کہ لازوال ہوں گی۔